اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتل علیہم نبأ ابنی آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنک قال انما يتقبل اللہ من المتقین۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 27۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا واقعہ بیان کرو۔ ان دونوں نے قربانی دی، حابیل نے بھی اور قابیل نے بھی۔ حابیل کی قربانی قبول ہوئی اور قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی تو قابیل نے حابیل سے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا اللہ تعالیٰ اس کی قربانی قبول کرتا ہے جو متقی ہے۔ خیر، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قربانی کا ذکر کیا ہے۔ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ تحریر فرماتے ہیں، امداد الفتاویٰ جلد 3 صفحہ 564، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں حابیل اور قابیل کا قصہ قرآن شریف میں مذکور ہے کہ حابیل نے قربانی کی تھی اور اللہ کے ہاں مقبول ہوئی تھی، اور وہ جانور ان کی قربانی کا اونٹ تھا یا مینڈا، دونوں قسم کی روایات موجود ہیں۔ جب سے اب تک سب امتوں میں ان جانوروں کا ذبح کرنا جاری و مشروع رہا۔ تو قرآن کریم کی اس آیت سے ثابت ہوا کہ قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے چلی آ رہی ہے۔ دلیل نمبر 2، سورۃ الحج آیت نمبر 34، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی تاکہ وہ چوپاؤں کے مخصوص جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے عطا فرمائے۔ اب دیکھیں یہاں بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا کہ ہر امت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مخصوص جانوروں پر قربانی کا عمل جاری رکھا۔ تو قربانی صرف اس امت میں نہیں ہے بلکہ ہر امت میں قربانی رہی ہے۔ اسی طرح دلیل نمبر 3، سورۃ الکوثر آیت نمبر 2، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے رب کی نماز پڑھیں اور آپ قربانی کریں۔ دلیل نمبر 4، امام ابو عبداللہ محمد بن یزید القروزوینی رحمہ اللہ تعالی، وفات 273 ہجری، سنن ابن ماجہ باب ثواب الاضحیہ کے تحت بیان فرماتے ہیں، عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال صحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ ما ذی الاضاحی، اللہ کے نبی قربانی کیا چیز ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے جد امجد دادا ابو کا مبارک طریقہ ہے۔ قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم قربانی کریں گے، ہمیں اس پر کیا ملے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، بکل شارۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ پوچھا فصوف یا رسول اللہ، یہ بکری وغیرہ پر تو بال ہوتے ہیں، گائے پر بال ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم ایسا جانور ذبح کریں دمبا مینڈا جس پر صوف ہے تو اس پر کیا ملے گا؟ اون ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، بکل شارۃ من الصوف حسنہ، اون کے بھی ہر بال کے بدلے میں اللہ نیکی عطا فرمائیں گے۔ دلیل نمبر 5، امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن ثورہ الترمذی رحمہ اللہ تعالی، وفات 279 ہجری، سنن ترمذی باب ما جاء فی فضل الاضحیہ کے تحت ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک نقل کی ہے، حضرت ام المؤمنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، یوم النحر قربانی کے دن اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب عمل وہ اللہ کے نام پر خون بہانا ہے۔ انہ لیاتی یوم القیامت بقرونہا و اشعارہا و اضلافہا، یہ جو آپ نے قربانی دی ہے، اس قربانی کے جانور کو آپ نے ذبح کیا ہے، اس میں سینگ بھی ہے، اس میں بال بھی ہیں، اس میں اس کے کھر بھی ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سینگ اور کھر اور اس کے بالوں کو بھی لائیں گے، یعنی اس پر بھی نیکی عطا فرمائیں گے۔ وَإِنَّ الدَّمَ يَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، اللہ اکبر۔ اور یہ زمین پر خون ابھی قربانی کے جانور کا نہیں گرتا کہ اس سے پہلے پہلے، اللہ اکبر۔ وَإِنَّ الدَّمَ يَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ، قربانی کا خون زمین پر ابھی نہیں گرتا کہ اللہ کے ہاں وہ قبولیت حاصل کر لیتا ہے، یعنی جانور کا خون گرنے سے پہلے اللہ اس کی قربانی قبول فرماتے ہیں۔ فطیبوا بہا نفسا،
تم اس قربانی کو خوش دلی سے کیا کرو۔ یہاں دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات سمجھنے کی ہے، آپ نے قربانی کی جانور کے خون کا ذکر کیا ہے، آپ نے اس کے کھر کا ذکر کیا ہے، بال کا ذکر کیا ہے، سینگ کا ذکر کیا، گوشت کا ذکر نہیں کیا، یعنی کلیجی کا ذکر نہیں ہے، گوشت کا ذکر نہیں ہے، پائے کا ذکر نہیں ہے، مغز کا ذکر نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانا چاہتے ہیں کہ وہ جانور کے اعضاء جو تم استعمال نہیں کرتے اور پھینک دیتے ہو، اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر عطا فرمائیں گے۔ تو بتائیں جانور کے وہ اعضاء جو تم استعمال کرتے ہو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو، غریب اور مساکین کو ہدیہ دیتے ہو، اس پر اللہ کیا اجر عطا فرمائیں گے؟ اس کا تو آپ نے ذکر ہی نہیں کیا۔ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کا مبارک انداز ہے۔ دلیل نمبر 5، امام عبدالرزاق بن حمام الصنعانی رحمہ اللہ، وفات 211 ہجری، مصنف عبدالرزاق باب فضل الضحایا والہدی، اس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ام المومن امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضحوا وطیبوا بہا انفسکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ضحوا، قربانی کرو، وطیبوا بہا انفسکم، اور خوش دلی سے قربانی کرو، خوش دلی سے۔ فإنه ليس من مسلم يوجه ضحيته إلى القبلة إلا كان دمها وفرسها وصوفها حسنات محضرات في ميزانه يوم القيامة۔ اللہ اکبر۔ فرمایا مسلمان جب اپنی قربانی کا رخ قبلہ کی طرف کرتا ہے تو اس کا خون، گوبر اور اون قیامت کے دن میزان میں نیکیوں کی شکل میں حاضر کیے جائیں گے۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ فرمایا کہ جب مسلمان جانور کا رخ قبلہ کی طرف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب چیزیں لکھ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی اب اس سے یہ بات بھی ثابت ہوگی کہ قربانی کرتے وقت مستحب یہ ہے کہ جانور کا چہرہ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے۔ یہ دیکھیں نا، خود بخود اس سے بات ثابت ہو رہی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فضیلت ارشاد فرمائی ہے قربانی کے جانور کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ باتیں اپنے فضل سے، کرم سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے عرض کیا کہ قربانی کے حوالے سے جو ہم نے بات کرنی ہے، اس میں سب سے پہلی بات ہے کہ قربانی کا ثبوت کیا ہے۔ اس پر میں نے آپ کی خدمت میں اس وقت 6 دلائل پیش کیے ہیں، 3 آیات قرآنیہ اور 3 احادیث نبویہ۔ حدیث اور بھی ہیں، دلائل بہت بھی ہیں، فی الوقت میں نے آپ کی خدمت میں یہ 6 دلائل پیش کیے ہیں۔